حضرت عمر کہتے ہیں قسم خدا کی ابو بکر سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. یعنی ضرورت مند تمہارے دربار میں آئے، یہ نہیں. نظام ابو بکر تو یہ تھا کہ خود ضرورت مندوں تک چلا جائے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے. کتنے ایسے واقعات موجود ہیں. وہ خلافت راشدہ کے سنہری دور ایسے تھے. مدینے میں کیسا امان تھا، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا، کسی کو کوئی ڈر نہیں تھا. یہاں تک کہ حکم یہ تھا کہ کوئی مسلمان اپنی تلوار لے کر کے چلے بھی تو اس کی انی، اس کی جو نوک ہے وہ سامنے کی طرف نہیں ہونی چاہیے. جو تلوار کندھے پر لٹکائی جاتی تھی تو تلوار جب لٹکتی تھی تو وہ تو چاند کی طرح سے سامنے اس کی نوک اس طرح ہوتی تھی. عربوں کا رواج تھا آپ کے دور میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کو منع کر دیا گیا. کہا گیا کہ یہ امن کا دور ہے، تلوار کی نوک کسی مسلمان کی طرف نہیں ہونی چاہیے، پیچھے کر لو اس کو. وہ پرامن دور تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کے جمع کا بھی بڑا ایک کردار ہے. بہت سارے چیزیں کی گئیں جو اصلاحات ہوئے. پھر دور فاروقی جو آیا، اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو وہ ہے جس کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا. سچ بتا رہا ہوں کہ اگر میں مسلسل 1 مہینے تک بھی بیان کروں تو خلافت فاروقی کے امور کو میں بیان نہیں کر پاؤں. پوری دنیا کے لیے وہ ایسا آئیڈیل ہے. کیا کیا میں بیان کروں. جنگوں کے نظام کو بیان کریں، امیروں کے انتخاب پر بیان کریں، نظام خلافت کو چلانے کے لیے اپنے شورا کے بارے میں بیان کریں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے چنتے تھے. سب سے بڑی بات میں بتا رہا ہوں، اکثر جگہ پر لوگ جو بہکتے ہیں ان کے مشیروں کی وجہ سے. مشیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایڈوائزر، مشورہ دینے والے. جب منافق لوگ امیروں کو مشورہ دینے والے ہوں گے تو نظام گڑبڑاتا ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے کڑی نظر اس پر ہوتی تھی، سب سے کڑی نظر کہ تمہیں مشورہ دینے والا ہے کیسا، سب سے پہلے یہ دیکھو. اور لوگوں کو پہچاننے کا ایک اصول بتایا، آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول کیا تھا. ایک بار آپ کو کسی سے کچھ معاملہ کرنا تھا. معاملہ کا مطلب کوئی بھی چیز اس سے لین دین کرنی ہو، کچھ بھی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں پوچھا کوئی ہے جو اس آدمی کی گواہی دے سکے، سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے. کوئی ہے؟ یہ نیا آدمی لگتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی گواہ چاہیے. یہ اصول سمجھ کے جائیے آج آپ. تو حضرت عمر نے جب یہ اعلان کیا تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا کہ امیر المومنین، میں جانتا ہوں یہ بہت اچھا آدمی. آج سب کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ بھی بول دیں گے ارے یہ حاجی صاحب تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. ارے یہ محلے کا تو بہت اچھا آدمی ہے. کیوں؟ داڑھی ہے نا اس کی، ٹوپی بھی ہمیشہ لگائے رہتا ہے، بہت اچھا آدمی. حضرت عمر کے پاس وہ شخص آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں اس کی، یہ بہت اچھا آدمی ہے جس سے آپ معاملات کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، تم گواہی دے رہے ہو اس کی، یہ اچھا ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے. سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں پڑوسی نہیں ہوں. پھر حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا توجہ سے. حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس سے لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں، مجھے تو اتفاق نہیں ہوا لین دین کا، اس کے ساتھ کبھی میرے معاملات ہوئے نہیں. پھر حضرت عمر نے پوچھا تیسرا سوال، کہا کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ 3 چیزیں پوچھا انہوں نے. کیا پڑوسی ہو تم، یا کبھی اس سے لین دین کی ہو، یا پھر کبھی اس کے ساتھ سفر کی ہو؟ وہ صحابی نے کہا نہیں، میں نے سفر بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر جلال میں کہا چپ بیٹھ جاؤ، تم اس کی گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہو. مجھے پتا ہے تم نے اس کو اچھا کہا، دیانت دار کہا. کہاں دیکھا؟ مسجد میں دیکھا نا اس کو. انہوں نے کہا ہاں، اس کو تو میں 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے تو دیکھتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں جس کو صرف مسجد میں دیکھ رہے ہو اس کی گواہی نہ دو. حضرت عمر کا یہ مزاج تھا. کہا اس سے معاملات کیے ہوئے ہو یا اس کے پڑوسی ہو تو پھر دیکھو وہ کس طرح کے معاملات کرتا ہے. انسان اپنی ساری حقیقتیں صرف مسجد میں نہیں کھولتا، اس کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں تب وہ حقیقت کھلتی ہے، کتنا سچا ہے، لین دین میں کیسا ہے. میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس بات پر فوکس کرتے تھے کہ مشیر کیسا ہے، مشورہ دینے والا کیسا، اور نظام بہترین چلتا تھا. اور مشیروں کو بھی دیکھتے تھے. مشورہ دینے والے کے لیے کرائٹیریا تھا کہ کوئی بھی جھٹ سے اٹھ کر کے امیر المومنین کو مشورہ دے دے کل سے یہ کر لیجئے، ٹھیک ہے آپ کا مشورہ سنیں گے، ہم آپ کو بھی دیکھیں گے آپ کس لائق ہیں. آج ہم سب کے لیے بھی یہ بات رہنما اصول میں سے ہونا چاہیے. سنو سب کی، مشورے سب کے لو ہوں، لیکن پھر آپ یہ دیکھو کہ وہ کس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے.
اس کی اہلیت کیا ہے، وہ معاملات میں کیسا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہے، اس کے بعد پھر آپ عمل کرو۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کی باتوں کو سن کر کے جب عمل کر لیتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت وہ عظیم دور تھا، جس کو میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ملک ہندوستان جب آزاد ہوا تو آزادی کے فوراً بعد نظام بنایا جا رہا تھا کہ ملک میں کیسا نظام ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آج تک بھی یہ بات کا چرچا چلتا ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ایک ٹیم لی اور ایک لا کا پورا سسٹم بنایا۔ پورے جتنے تعزیرات ہند ہیں، جس کو IPC کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یہ دھیرے دھیرے امینڈمنٹ ہوتے ہوتے ایک بڑا ہمارا لا بن گیا مضبوط۔ ہر ملک کو ضرورت تو ہوتی ہے، تو جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو کچھ قوانین تو وہی تھے جو انگریزوں کے چلے آ رہے تھے، کچھ اس سے پہلے کے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو جب تک اللہ کی رضا کے لیے کوئی چلائے تو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو وہ ڈر کے کپاتا رہا اور کہا کہ ہمارے بادشاہوں کا سسٹم ایسا ہے، اتنے بڑے دربار ہیں، اتنے بڑی فوج ہے، ان کے لا و لشکر، ان کے تمام ساز و سامان اٹھانے والی ایک الگ جماعت ہے۔ وہ سب ہونے کے باوجود جھاڑ کے نیچے سوئے ہوئے خلیفہ سے کتنا ہم ڈرتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ حضرت عمر نے جواب میں کہا، تمہارے بادشاہوں نے قوم کا خون چوس کر کے کرسی بچھائی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے بٹھایا۔ میرے عزیزو، یہ فرق آج کے زمانے میں بھی محسوس ہمیں ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بھی اب کوئی ایسی کرسی نظر نہیں آتی جو غریبوں اور امت کے لیے یا مخلوق کے لیے بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ سارے خون چوسے ہوئے لوگوں کی کرسیاں ہیں اور یہ ہلتی ڈولتی ہی رہیں گی، زیادہ دیر کی ہے نہیں، وقت کی بات ہے۔ لوگوں کو نشہ ہے، آج جس طرح سے پاور کا اور تخت کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کو چونٹی کیڑے مکوڑے سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تکبر اور غرور میں ہر ایک بادشاہ کا حال یہ ہوتا ہے، لیکن خلافت راشدہ میں یہ نہیں ہے۔ خلیفہ وقت کا جب بنتا ہے تو وہ سب کو افضل مانتا ہے، اپنے کو کمتر مانتا ہے۔ وہاں بالکل الگ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، وہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ فلسطین کے لوگ آپ کے آمد کے منتظر ہیں، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، آپ تشریف لائیں۔ مدینے سے چل کر فلسطین جانا تھا حضرت عمر کو۔ جب خط آیا تو آپ نکلے اور اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا۔ خلیفہ کا کانوے نہیں جا رہا تھا، گاڑیوں کا سلسلہ نہیں جا رہا تھا۔ ہم نے ابھی چند دن پہلے دیکھا، پیٹرول اور ڈیزل نہ استعمال کریں یہ کہہ کر کے CM صاحب پتہ نہیں کون کون بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بڑی گاڑیاں نہیں استعمال، لیکن پتہ چلا پیچھے تو 40 کاریں چل رہی ہیں، تو یہ دکھاوا کس کام کا ہے؟ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ایک غلام کے ساتھ مدینے سے اور فلسطین جانا ہے، اور جب جا رہے تھے تو اپنے غلام اپنے خادم کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں، ایک ہی سواری ہے ہمارے پاس، ایک ہی گھوڑا ہے اور جانا وہاں تک ہے، سفر میں سواری ضروری ہے، لیکن طے ایسا ہوا کہ 1 میل تک میں بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تک تو بیٹھے گا میں چلوں گا، باری باری۔ اور خادم کو اس کے آگے کوئی بات کرنے کی مجال بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کے اس فیصلے کے ساتھ یہ سفر طے ہو رہا ہے، اور لوگوں میں خبر پھیل گئی تھی فلسطین والوں سے، وہاں کے نئے عیسائی اور یہودی جو وہاں موجود تھے وہ لوگ بھی دیکھنا چاہتے تھے عمر ابن خطاب امیر المومنین کو، جن کی دھاکہ تم تو آتے ہوئے یہ سوچتے ہو کہ یہ کچرا میں کیوں اٹھاؤں، خادم کہاں چلا گیا ہے، وہ سیلری کائے کی لیتا ہے؟ اس کو منتخب کیا گیا ہے اس لیے کہ سارے لوگ ہر وقت نہیں دے دیتے، لیکن آپ اپنے نفس کو مارو اور اس چیز پر بھی اپنے آپ کو تسلیم کرو۔ بہرحال دور فاروقی اور دور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند جھلکیاں اگر میں آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں اتنی تیزی سے اسلام پھیلتا چلا گیا، اتنی تیزی سے، آپ کو بتائیں آذربائیجان، آرمینیا اور رشیا کے کئی علاقے اسلام میں آ چکے تھے، قبرص، سائپرس جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آج کے یہ شینجن کنٹریز جو ہوتی ہیں اس میں کئی کنٹریاں ایسی ہیں جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام میں آ چکی تھی۔ بحری بیڑے پہلی مرتبہ، یعنی یہ جو آج ہرمز اسٹریٹ کی تمام چیزیں آپ سنتے ہوں گے نا کہ سمندروں پر حکومت، یہ جنگیں چل رہی ہیں آج، میدان میں نہیں ہے، سب سمندر کی جنگ ہے۔ آج کی سب سے بڑی جنگ کیا ہے؟ یہ بحری راستے،
یہ سارا نظام جو بنا، اور بحری جنگیں کیسی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی بیڑے بنتے ہیں، سب مرین جو آتی ہیں، جو پنڈبیاں کہتے ہیں، جب پانی کے اندر لڑنے کی طاقت رکھنے والی، یہ ساری چیزیں جو بنی، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی بحری بیڑے بنائے گئے تھے، سمندروں میں جنگ کرنے کا انداز سکھایا گیا۔ اس وقت کسی بھی حکومت کے پاس یہ سسٹم نہیں تھا کہ سمندر کے راستے کوئی جا کر کے جنگ کر سکے، اور اسلام میں یہ پہلا ہے۔ اور آپ کو اسی کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ یہ اسپین جب گئے تھے، عرب کو کراس کرتے ہوئے میڈیٹرین سی جو ہے، اور جب وہاں پہنچے، اندلس اس کا نام تھا اسپین کا، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، اور مسلمانوں سے کہا تھا واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، فتح کرو یا پھر یہیں دفن ہو جاؤ۔ اور ایسی جنگیں ہوئی تھیں، اسپین بھی فتح ہوا، اور سب سے پہلے یورپ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ ایک بہت بڑا مشہور مورخ ہے انگریز، اس نے لکھا ہے کہ صرف 250 کلومیٹر لندن سے باقی رہ گیا تھا، اور وہ کہتا ہے اور اتنی تیزی سے جو اسلام پھیل رہا تھا، یہ اس دور میں رکاوٹ نہ آتی تو لندن کیا، امریکہ کیا، سب جگہ پر آج قرآن کی ہی تعلیم ہو رہی ہوتی۔ اور بہرحال آج پہنچ بھی چکا ہے، الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ اور یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خلافت کے تمام چیزیں، اور اس کے بعد دور مرتضی علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ لیکن ہمیں اس بات کا قلق ضرور ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بردبار شخص نہیں ملے گا، ان کی مثال ہی نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کتنے کاموں میں پسند فرمایا۔ جنگوں کے میدان میں سب سے آگے رہنے والے، حیدر کرار جس کو کہا گیا ہے، خیبر کے موقع پر جس کو رسول اللہ نے اپنا جھنڈا عطا فرمایا، صحابہ سب انتظار میں تھے۔ حضور نے رات کو ہی کہا تھا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے اور اللہ اس کے رسول اس کو پسند کرتے ہیں۔ نام نہیں بتایا تھا حضور نے۔ صبح سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ رسول اللہ جھنڈا ہمیں دیں گے، لیکن اس صبح خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا تھا۔ اور میرے عزیزو، بدر کے میدان میں سب سے پہلے اترنے والے لوگ کون تھے؟ 3 لوگوں کو صرف اتارا گیا تھا میدان جنگ میں، جس میں پہلے امیر حمزہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور ان دونوں سے عمر میں کافی چھوٹے حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ بدر کے میدان میں جو اسلامی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ جو سب سے بڑی لڑی گئی، اس میں پہلی جنگ میں پہلا لڑاکو حیدر کرار کا نام۔ یہ سارے فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اور خلافت کے معاملات جب شروع ہوئے تھے، جانتے ہو آج بہت سارے لوگ ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں، صدیق اکبر میں، مولا علی میں، عمر ابن خطاب میں، حضرت مولا علی میں۔ ان خبیثوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی آپسی محبت کیا تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب تو یہ فرماتے تھے کہ اس محفل سے میں ڈرتا ہوں جس محفل میں علی نہ ہو۔ اور کئی مرتبہ پر حضرت عمر ابن خطاب نے یہ فرمایا، ایک فیصلہ آپ نے فرمایا، اور حضرت علی نے فوراً اٹھ کر کے کہا امیر المومنین یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے۔ ان کا مشورہ لیا، حضرت عمر نے فوراً اپنا فیصلہ بدل دیا تو ایسا نہیں ہے کہ چھپا لیا میں امیر المومنین ہوں، کوئی پیچھے سے مجھے بول دیا صحیح کر دیا ہے، نہیں، برسر اعلان عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے؟ جو باب العلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابی، بلکہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے، اور پیدا ہوتے ہی رسول اللہ کا لعاب پینے والے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے آنکھیں کھول کر دیکھنے والے حضور کے چہرے کو، وہ مولا کائنات افضل ترین صحابی ہیں۔ لیکن جس وقت آپ خلافت کے امور کو اپنے ہاتھ میں لیے، حالات ویسے نہیں تھے جیسے فاروق اعظم کے دور میں یا صدیق اکبر کے دور میں رہے۔ فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا، نئے لوگ آ چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب دائرہ بڑھ جاتا ہے نا تو اختلافات بھی بڑھتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ہمیں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سچائی کیا ہے۔ کچھ کمیونٹی جو ہیں ان کی مثال دے کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کمیونٹی اتنی سسٹمیٹک چلتی ہے، ان کے اندر اتنا سسٹم ہے، نظام ہے، ان میں کوئی غریب نہیں ہوتا، یہ سب کو اٹھا لیتے ہیں۔ میاں 4 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہاں 4 کروڑ کو جمع کرنا ہے۔ جب تعداد بڑی ہوتی ہے تو سوچیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو آج جو یہ ان اختلافات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان سب تتر بتر ہیں، حالات مختلف ہیں، تو میرے عزیزو اس کا ریزن بھی تو دیکھو۔ مسلمان الحمدللہ آج بھی متحد ہیں کچھ نقطوں پر۔
اگر یہ کسی نقطے پر متحد نہ ہوتے تو دنیا ہم سے ڈر کیوں رہی ہوتی؟ متحد ہیں آج بھی، سوچیں بدلی ہوئی ہیں، سوچیں الگ الگ ہیں یا کچھ عیاشیوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، لیکن آج بھی بحمدہ تعالی مسلمان کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پر متحد ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان کچھ چیزوں پر متحد ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں۔ کوئی مسلمان اختلاف کرتا ہے؟ مسلمان چاہے جیسا بھی ہو اللہ کو ایک تو مانتا ہے، نہیں مانا تو پھر وہ اس میں آیا ہی نہیں کرائٹیریا میں مسلمان ہونے کی، اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ سب کا اتحاد ہے، متفق ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہونے پر سب کا اتحاد ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس تو ہیں، دنیا میں اتنے بھی نہیں بچے ابھی دوسرے جو کچھ جمع کر کے دکھائیں کہ بغیر اختلاف کے کچھ پوائنٹس کو مانتے ہوں۔ ارے خدا پر اتفاق نہیں ہے کئی لوگوں کا، سب کے الگ الگ ہیں، ہوا کا الگ ہے، آگ کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، آتما کا الگ ہے، جسم کا الگ ہے۔ یہاں وہ پوائنٹس ہیں کہ پوری دنیا شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں پر بھی جائیں، فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بحیثیت مسلمان ہو تو اسے نماز میں جھکنے کے لیے ایک ہی کلمہ ہے، اللہ اکبر، ایک ہی کلمہ دیا گیا ہے، اللہ اکبر۔ اس پوائنٹ پر متحد ہیں آج۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ حج میں جانے کے بعد کوئی اپنی زبان استعمال نہیں کرتا، وہ لبیک اللہم لبیک۔ وہ عرفات کے میدان میں لباس سب کے متحد ہے۔ آج دوسرا کعبہ نہیں بنا،